آج ہم لوگوں نے دوسرے کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی بنا رکھا ہے۔ تمام دنیاوی کام کاج میں اپنے آپ کو ڈھال کر دنیاوی تکلیف کو اپنے اوپر بہت بڑی نعمت سمجھ کر ایک تکلیف کو دنیاوی چیز، ہر دنیا کی چیز انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، اگرچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام دہ معلوم ہو مگر وہ تکلیف دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج کوئی انسان خوش ہو تو اس کی خوشی کو دیکھ کر ہم پریشان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیاوی چیز کو ہم لوگوں نے اپنے اوپر پریشانی کی شکل میں ایک مسلط کر رکھا ہے، اور کبھی دوسروں کو خوش نہ دیکھنے کی عادت بن چکی ہے، دوسروں کے لیے اچھائی نہ سوچنے کی عادت بن گئی۔ اگر سوچتے ہیں تو برا سوچتے ہیں، کرنے کو کچھ کرتے ہیں تو برا، اچھائی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اسی لیے آج دنیا میں انسان پریشان ہو گیا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، یہ حقیقت کے ساتھ کہتا ہوں تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کبھی دوسروں کے لیے تم دل سے ایک بار دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تمہاری دعائیں ہی قبول فرما دے گا۔ آج انسان پریشان تو ہے، اور پریشانی کے عالم میں ڈاکٹروں کی طرف مخاطب ہوتا ہے، دنیاوی امور کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کوئی پریشان ہوا کرو، کوئی تمہیں پریشانی لاحق ہو تو تم ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا، تمہارے ڈپریشن کو اللہ دور فرما دے گا، تمہارے تمام معاملات کو اللہ حل فرما دے گا۔ مگر آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج اسی لیے ہم لوگ گلیوں میں در بدر گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نمازوں کی فکر آج ہمیں نہیں ہے۔ آج انسان اگر نمازوں کا پابند ہو جائے، معلوم چل جائے کہ کون سی نماز کس وقت کیا فائدہ دہ ہے، کون سے فائدے کے لیے ہمارے کام آتی ہے، تو انسان تعجب میں پڑ جائے گا۔ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد جو کوئی انسان نماز فجر پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن بھر کے اس کے حاجات اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو کوئی ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھتا ہے، اللہ پورے دن بھر کے اس کے حاجات، جتنے بھی حاجتیں سب اللہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ جب تیرا یہ کام یہ بھی کر دوں گا، تیرا وہ کام وہ بھی کر دوں گا، تیرا فلاں کام وہ بھی ہو جائے گا، تیرا جائز کام یہ بھی ہو جائے گا۔ جتنے تیرے کام ہوں گے، جتنے تیرے مقاصد ہوں گے، جتنے تیری حاجتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن کی حاجتیں اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ اب بتاؤ کتنی بڑی فضیلت، لیکن جب فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، یاسین شریف کون اٹھ کر پڑھے گا؟ ایک بار یاسین شریف پڑھی تو اس کا اللہ پورے دن کے حاجات اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ جو کوئی انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ایسے ظہر کے بارے کی بھی فضیلت ہے، جو کوئی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ فتح کو پڑھ لیتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد سورہ فتح کو پڑھتا ہے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر لیتا۔ اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ فتح کو پڑھ لیتا ہے، یہ عادت معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر لے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آج ہم لوگ کتنی بہترین یہ اللہ نے جو تحفے دیے ہیں، جو نماز کے وقت دیے ہیں، جو نماز کے اوقات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان کو ہم لوگ فراموش کیے پڑے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہم لوگوں کی ناسمجھی ہے اور کم نصیبی ہے کہ جو ظہر کی پڑھے تو اسے حج عمرہ کی سعادت حاصل ہو، جو یاسین شریف پڑھے تو اس کے حاجات اللہ اپنے ذمہ کرم میں لیتا، اور جو عصر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو نماز عصر پڑھ لیتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا جو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے دن کی تمام سختی سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔
سورہ نبا کی اتنی بڑی فضیلت، عصر کی نماز کے بعد اگر اس نے سورت پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جو سختی ہوگی، جو گرمی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس محشر کی سختی سے محفوظ فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت عصر کی نماز کی بات ہے۔ اور جو کوئی مغرب کی نماز پڑھتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی آیت سورہ ہے، سورہ واقعہ اگر مغرب کی نماز کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، غیب سے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے رزق سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے۔ اور جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ ملک کو پڑھتا ہے، سورہ ملک کو اگر پڑھتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ سب سے بہت بڑی بات ہے۔ باتیں تو ساری اہم ہیں، مگر یہ سورہ ملک جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو سورہ ملک کو پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ۔ یہ سورہ ملک کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر آج ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے صاحب۔ آج ہمیں ایک دوسرے کی بغاوت، ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں، ایک دوسرے کو کوسنے کے سوا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے۔